العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا، وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا رب وعلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمین. امام المفسرین امام بیضاوی سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے لفظ رب پر تحقیق کرنے کے بعد العالمین پر مختلف ناحیے سے آپ نے اپنی تحقیقات کو پیش کیا، اور آخر میں رب پر اعراب کی مختلف صورتوں کو بیان کیا کہ اس کو رفع، نصب اور جر تینوں پڑھا جا سکتا ہے، اور مختصراً اس کی وجوہات کی طرف بھی آپ نے اشارہ کر دیا. وَقُرِئَ رَبَّ الْعَالَمِينَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَدْحِ أَوِ النِّدَاءِ أَوْ بِالْفِعْلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْحَمْدُ کہہ کر. اور آخر میں رب العالمین کو لانے کا مقصد کیا ہے اسے بیان کیا. تو فرمایا کہ رب العالمین کی صفت لا کر اللہ رب العزت اشرف الخلائق انسان کو اور اپنی تمام مخلوقات کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ وجود میں آنے میں بھی اور دنیا میں باقی رہنے میں بھی، دونوں صورتوں میں ہر لمحہ اللہ کی محتاج ہے. اس کے بغیر اس کا کوئی کام اس دنیا میں چل سکتا نہیں، اور یہ حقیقت لا تنکر، ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. رب العالمین کے سلسلے میں ہمارے مصنف نے اگرچہ اشارہ کیا ہے بعض چیزوں کی طرف، مگر عالمین پر بعض مفسرین نے ہمارے متقدمین حضرات صحابہ اور ان کے تلامذہ کے اقوال کو ایک جگہ پر جمع کرنے کی کوشش کی ہے. تو فرماتے ہیں العالمین. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں الکلبی سے، تو فرماتے ہیں ہم کل ذی روح یدب علی وجہ الارض، ہر جاندار چیز جو زمین پر چلتی پھرتی ہے وہ عالمین میں شامل ہے. لأنهم هم الذين يقبلون التربیۃ، اس لیے کہ جاندار ہی قابل تربیت ہے. شیئا فشیئا یہ بڑھتے رہتے ہیں. دوسرا قول سعید بن جبیر کے حوالے سے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس کا ہم الجن والانس،
کہ اس سے مراد صرف انس اور جن ہے۔ انہوں نے سورہ فرقان کی آیت سے استدلال کیا ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اور العالمین سے مراد العالمین ای من ہم مکلف، جو مکلف ہے، اور مکلف جن اور انس ہے، لہذا اس بنا پر اس سے مراد یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے تلمیذ خاص قتادہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم الجن والانس والملائکۃ والشیاطین وہم المخاطبون، کہ جنات، انسان، ملائکہ اور شیاطین، جنات اور شیاطین کو الگ کر دیا ہے، اس طرح سے 3 کے بجائے 4 ہو جاتے ہیں۔ وہم المخاطبون، اور چونکہ وہی اللہ رب العزت کے ہر چیز کے مخاطب ہے، امور تکوینیہ میں اللہ نے مخاطب کیا ہے ملائکہ کو، امور تشریعیہ میں انس اور جن مخاطب ہے اور شیاطین مخاطب ہے، تو فرماتے ہیں کہ المخاطبون مراد ہے۔ حضرت قتادہ حضرت عبداللہ بن عباس کے مشہور تلامذہ میں سے ہے۔ کل ان کی سیرت میں پڑھ رہا تھا کہ یہ روزانہ عصر سے مغرب سے عشاء کے درمیان ایک قرآن پورا کرتے ہیں۔ کل ان کی سیرت میں پڑھ رہا تھا مغرب سے عشاء کے درمیان روزانہ کا ان کا معمول تھا، قرآن کیا کرتے تھے؟ پورا کرتے تھے۔ وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا فاسٹ پڑھتے تھے، تو کہا کہ ان کو قرآن کریم سے کچھ ایسی مناسبت تھی کہ اس مناسبت کی وجہ سے یہ ان کی ایک قسم کی کرامت تھی کہ ان کے وقت میں برکت ہوتی تھی کہ قرآن کریم کو وہ ٹھہر ٹھہر کر مکمل رعایت تجوید کے ساتھ پڑھنے کے باوجود بھی اتنی مدت میں کیا کرتے تھے؟ وہ ختم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ہم الخلائق اجمعون، کہ اس سے سارے کے سارے مخلوق مراد ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں۔ حسن بن الفضل البجلی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف انسان ہے اور دوسرا کوئی نہیں۔ اور انہوں نے بھی استدلال کیا، قرآن کیسی اللہ کی کتاب ہے، ہر مفسر اپنی بات کو کتاب اللہ ثابت کرتا ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کہا العالمین سے مراد یہاں پر کون ہے؟ الانس ہے۔ العالمین سے مراد کون ہے؟ الانس ہے۔ لہذا العالمین سے مراد اس آیت کریمہ میں بھی حسن بن فضل البجلی فرماتے ہیں کہ ان سے ہی مراد ہے، اس لیے کہ وہ مکلف ہے۔ حضرت جعفر بن محمد الصادق وہ فرماتے ہیں ہم اہل الجنت والنار، کہ اس سے مراد اہل جنت اور اہل نار ہے، یعنی جو جنت میں جائیں گے وہ اور جو جہنم میں جائیں گے وہ دونوں مراد ہیں۔ مقاتل بن سلیمان فرماتے ہیں لو فسرت العالمین لحتجت الى 1000 مجلد كل مجلد 1000 ورقۃ۔ مقاتل بن سلیمان یہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر عالمین کی تفسیر کرنے کی مجھے ضرورت پیش آئے اور میں کرنے بیٹھ جاؤں تو مجھے 1000 جلدوں کی ضرورت ہوگی، اور ہر جلد 1000 اوراق پر مشتمل ہوگی، اور ہر جلد 1000 اوراق پر کیا ہوگی؟ مشتمل ہوگی، تب جا کر میں العالمین کی تفسیر کر سکتا ہوں۔ ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ العالمون ستۃ، کہ عالمین سے 6 عالم مراد ہے۔ نمبر 1 الملائکۃ عالم، نمبر 2 الانس عالم، نمبر 3 الجن من بنی الجان وذریتہ عالم، جنات اور اس کی ذریت یہ مستقل ایک عالم ہے۔ نمبر 4 الشیطان وابلیس وذریتہ عالم، شیطان ابلیس اور اس کی ذریت یہ مستقل ایک عالم ہے۔ نمبر 5 البہائم والدواب ودواب البحر عالم، چوپائے اور بر اور بحر کے جو دوسرے رینگتے ہوئے جانور ہیں وہ۔ نمبر 5 الطیور عالم، نمبر 6 اور پرندے یہ مستقل ایک عالم ہے۔ واللہ ربهم خالقهم ورازقهم، اللہ ہی ان کی پرورش کرنے والا ہے، انہیں پیدا کرنے والا ہے اور انہیں رزق پہنچانے والا ہے۔ کہا یہ سب
تو ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ 6 عوالم مراد ہے۔ عطاء ابن ابی رباح، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس کے تلامذہ میں سے اور امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے ہے، شیوخ میں سے ہے۔ العالمون 10 اصناف، کہ عالم سے 10 قسم کے عالم مراد ہے۔ الملائکۃ والبشر والجن والشیاطین والوحوش، چیڑ پھاڑ کھانے والے وحشی جانور، جنگلی جانور، والسباع، اور چیڑ پھاڑ کھانے والے جانور، والحوام والبہائم ودواب البحر والطیور۔ تو عطاء ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ اس سے یہ 10 عوالم مراد ہیں۔ وہب ابن منبہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے تلمیذ ہیں، ان 18,000 عالم، 18,000 عالم، کتنے عالم ہیں؟ 18,000، 18,000، 18,000 عالم۔ عالم الدنیا واحد منہم، یہ دنیا اس میں سے ایک ہے ان 18,000 میں سے۔ وَمَا الْعِمْرَانُ فِي الْخَرَابِ إِلَّا كَفُسْطَاطٍ فِي الْبَحْرِ، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ دنیا کے اندر میں تعمیر اور تخریب ہوتی رہتی ہے، کہا اس کی مثال بس ایسے ہی ہے کہ جیسے سمندر کے اندر میں ایک چھوٹی سی کوئی موج آتی ہے اور سمندر میں، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ ابھی اس وقت عالم کے اوپر جو کام ہوا ہے اس کو سننے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ وہب ابن منبہ نے جو بات کہی وہ بالکل کیا ہے؟ صحیح ہے۔ حالانکہ یہ حضرت ابو ہریرہ کے تلامذہ میں سے، حضرت وہب ابن منبہ انہوں نے سب سے پہلا صحیفہ لکھا ہے، صحیفہ وہب ابن منبہ، حضرات صحابہ کے صحائف میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں ہیں۔ ضحاک فرماتے ہیں، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس کے تلامذہ میں سے ہے، 360 عالم، کا 360 عوالم ہیں، کا 300 منهم حفاة عراة لا يعرفون خالقهم، کا ان میں سے 300 عوالم ایسے ہیں رہنے والے جو حفاة اور عورات ہیں، یعنی نہ ان کے پاؤں میں چپل ہے اور نہ ان کے بدن پر کپڑا ہے، اور وہ اپنے خالق کی معرفت نہیں رکھتے۔ وَهُمْ حَشْوُ جَهَنَّمَ، اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اسے غالباً ان کا اشارہ یاجوج و ماجوج کی طرف۔ وَسِتُّونَ عَالَمًا يَلْبِسُونَ الثِّيَابَ مَرَّ بِهِمْ ذُو الْقَرْنَيْنِ وَكَلَّمَهُمْ، اور اس کے علاوہ دوسرے 60 عالم ہیں، یعنی دنیا کے مختلف جو خطے ہیں، ان خطے کو، ہر دنیا کے ایک خطے کو ایک عالم سے تعبیر کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں ان سب کے اوپر سے ذوالقرنین کا گزر ہوا، اور ذوالقرنین نے ان سب کے ساتھ کیا کیا؟ گفتگو کی اور ان پر حکمرانی کی۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں ہم 1000 عالم، کہ عالم کل 1000 ہے، 600 فی البحر، جن میں سے 600 عوالم یہ سمندر میں ہے، و400 علی وجہ الارض، اور 400 عوالم یہ زمین کے اوپر ہے، خشکی میں۔ قرن اول کے لوگ ہیں اور وہ جانتے تھے، جبکہ سمندر کے بارے میں بظاہر ان کو جاننے کے کوئی ایسے سورسز نہیں تھے، مگر اس وقت بھی ان لوگوں نے، اللہ کی طرف سے ایک الہامی چیز تھی کہ اس وقت بھی انہوں نے اس کا اندازہ لگا لیا تھا کہ خشکی سے زیادہ سمندر میں اللہ رب العزت کی مخلوقات کیا ہے؟ آباد ہے۔ وقال علی بن الحسین بن واقف العالمون 1000 امتی، کہا کہ عالم یہ 1000 امتیں ہیں، اور استدلال کرتے ہیں وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم، ہر ایک قرآن سے استدلال کرنے کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ کہا یہ جو امثالکم کہا ہے، گویا کہ وہ العالمین کی تفسیر ہی کے ایک طرف اشارہ ہے، اسی ابہام کی وہاں پر کیا کی جا رہی ہے؟ تفسیر کی جا رہی ہے۔ یعنی ابن حسین بن واقف فرماتے ہیں
مقاتل بن حیان فرماتے ہیں العالمون 80,000 عالم، کیا 80,000 عالم ہے، 40,000 فی البحر، 40,000 خشکی میں، اور 40,000 فی البحر، اور 40,000 پانی میں۔ مقاتل بن حیان فرماتے ہیں۔ کعب احبار فرماتے ہیں لا يحصر عدد العالمین احد من الخلق، کہا اتنے عالم ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اسے شمار کر ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان عوالم کو کیا کر سکے، شمار کر سکے۔ قال تعالی وما يعلم جنود ربك الا هو، کہ اللہ فرماتے ہیں سورہ مدثر میں وما يعلم جنود ربك، اور تیرے پروردگار کے لشکروں کو یعنی عوالم کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا تو اندازہ بھی لگایا جا سکتا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خلق الخلق حين خلقهم، کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا وهم 4 اصناف، تو پہلے 4 مخلوق پیدا ہوئی، الملائکۃ والشیاطین والجن والانس، ثم جعل هؤلاء 10 اجزاء، پھر اللہ رب العزت نے ان کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، فَتِسْعَةٌ مِّنْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو ان میں سے 9 ملائکہ، 9 حصے ملائکہ، 9 حصے کس کے ہیں؟ ملائکہ۔ وَجُزٌ وَاحِدٌ الشَّيَاطِينُ وَالْجِنُّ وَالْإِنسُ، اور ایک ہی جز ہے انسان، شیاطین اور جن، اس میں سب آ جاتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلَ هَؤُلَاءِ 13 اجزاء، پھر فرماتے ہیں کہ ان تینوں میں سے ہر ایک کے 10 اجزاء بنائے، فَتِسْعَةٌ مِّنْهُمُ الشَّيَاطِينُ، تو ان میں سے 9 حصے شیطان کے جو ہوئے، وَجُزٌ وَاحِدٌ، اور ایک ہی جز ہوا انسانوں اور جناتوں کا، یعنی سب سے زیادہ مخلوق ملائکہ ہے، اس کے بعد شیاطین ہے، اور اس کے بعد ثم جعل الانس والجن 10 اجزاء، پھر انسانوں اور جناتوں کے بھی 10 حصے، فَتِسْعَةٌ مِّنْهُمُ الْجِنُّ، تو ان میں سے بھی 9 کون ہے؟ جنات ہے، وَجُزٌ وَاحِدٌ الْإِنس، اور انسان سے بھی کتنا ہے؟ ایک حصہ ہے، ثم جعل الانس 100، اور پھر انسانوں کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، 125 125 جز میں کیا کیا؟ تقسیم کیا، فجعل منهم 100 جزء في بلاد الهند، تو ان میں سے 100 کو ہندوستان میں رکھ دیا۔ یہ قرن اول کے لوگ بیان کر رہے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ ہندوستان کتنا بڑا ہے۔ فمنهم ساطوخ، ان میں سے ساطوخ ہے، وہ اناس رؤوسهم مثل رؤوس الكلاب، تاکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر لمبے لمبے ہیں، جیسے کتے کے سر لمبا ہوتا ہے ویسے ہی ان کے سر کیسے ہوتے ہیں؟ لمبے سر والے۔ اور دوسرے بیان کیا وہ مالوخ، وهم اناس اعینهم فی صدورهم، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں ان کے سینوں میں ہوتی ہیں۔ وہ ماسوخ، وهم اناس آذانهم مثل آذان الفیلۃ، کہا کہ جن کے کان کس کے طرح ہوتے ہیں؟ یہ اصل میں سینے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں آنکھ ہونی چاہیے وہاں نہیں ہوگی، تھوڑی نیچے ہٹ کر ان کی آنکھیں۔ کان فیل کی طرح بڑے بڑے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ اتنے بڑے نہیں، لیکن عام جیسے ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں یہ سب پائے جاتے ہیں۔ وَمَالُوقٌ وَهُمْ أُنَاسٌ لَا تَطَاوِعُهُمْ أَرْجُلُهُمْ حِينَ يَمْشُونَ، کہ یہ زمین پر جب چلتے ہیں تو ان کے پاؤں زمین پر نہیں پڑتے۔ یسمون دوال بائی، کہ اس کو دوال بائی کہا جاتا ہے۔ وَمَصِيرُهُمْ كُلُّهُمْ إِلَى النَّارِ، اور یہ کہا کہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس لیے کہ اللہ کو ماننے والے ہیں۔ وَجَعَلَ 12 جُزءًا فِي بِلَادِ الروم، اور روم میں اس میں سے 12 جز اللہ نے کیے، اور وہ کون ہے؟ النسطوریۃ والملکانیۃ والاسرائیلیۃ ومصیرهم جمیعا الی النار، کہا اس میں یہ سب عیسائی اور یہودی فرقے ہیں، النسطوریہ ہے، ملکانیہ ہے، یہ عیسائی فرقے ہیں، اور اسرائیلیہ سے یہود مراد ہے، کہ ان کا ٹھکانہ بھی کیا ہے؟ جہنم۔ وجعل 6 اجزاء منهم فی المشرق، اور ان کے 6 اجزاء مشرق میں ہیں جن میں یاجوج و ماجوج ہے، وترک خاقان، اور ترک خاقان ہے، وترک خلج، وترک خزر، وترک خرخیر، وکلهم من اہل النار، کہا یہ بھی سب اہل جہنم ہے۔ عجیب اتفاق ہے
یاجوج ماجوج کے بھی بارے میں جو بیان کر رہے ہیں مشرق میں، تو یہ واقعتاً مشرق ہی کے اندر میں ان کا ٹھکانہ آج کل جو معلوم ہوا ہے تحقیق کرنے کے بعد مسلمانوں کے بڑے بڑے باحثین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ آتونی زبر الحدید، اس کو مکمل طور پر اس جگہ پر یہ لوگ پہنچ گئے جہاں پر یہ دیوار پائی جاتی ہے. تو یہ اسی علاقے میں ہے جس علاقے کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. یہ چائنیز لوگ جتنے بھی ہیں ان کو ترک کہتے ہیں. اصل میں ترکی لوگ جو ہے وہ بھی اصل اسی علاقے سے گئے ہیں. تو اس وجہ سے تو ان کا جو اصل مسکن ہے یہ ازبکستان ہے، قازقستان ہے، چائنا ہے، یہ پورا ایریا ہے جس کو غالباً یہ کہا جاتا ہے مشرقی ایشیا کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مشرقی ایشیا. تو مشرقی ایشیا کا یہ پورا علاقہ مراد دے رہے ہیں. اور یاجوج ماجوج عجیب اتفاق ہے کہ ان کو دیوار مل گئی مگر یاجوج ماجوج نہیں ملے. دیوار ان کو کیا ہو چکی ہے؟ مل چکی ہے، مگر اب تک کہ یاجوج ماجوج کا پتہ نہیں لگا سکے. یہ حالانکہ بہت پریشان ہے پوری سائنسی لابی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کہیں سے بھی یاجوج کو اس کے وقت سے پہلے نکالیں گے، تیرا باپ بھی نکالے گا نہیں. ایسے کیسے نکالے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر. اور کمال یہ ہے کہ جتنے جیسے زمین پر اس وقت انسان اگر 800 کروڑ ہے تو وہ انسانوں سے 99% زیادہ ہے. کتنے فیصد زیادہ ہے؟ 99. یعنی اگر اس کو 99 مرتبہ ضرب دیا جاوے 8 کو تو اتنے بنتے ہیں یہ کون؟ یاجوج ماجوج. لیکن اس کے باوجود وہ نظر نہیں آئے. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ گزریں گے، احادیث صحیحہ ہے سب، کہ جب یہ گزریں گے تو سمندر کا پانی ایسے پی جائیں گے کہ اس کے بعد جو پیچھے آئیں گے ان کو ایسا لگے گا کہ یہاں سمندر تھا ہی. یہ کب ہو سکتا ہے جب اتنی بڑی مقدار ان کی ہوگی، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں. مگر اللہ کا ایسا نظام ہے واللہ قادر علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اس کے باوجود انہوں نے ڈرون نکال دیے، یہ زمین کی فضا سے نکل کر سورج کے اوپر اور مریخ پر اور زحل پر سب جگہ پہنچ گئے، مگر اب تک کہ یاجوج ماجوج کا سراغ نہیں لگا سکے اور یہ لگا بھی سکنے والے نہیں. وَجَعَلَ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ مِنْهُمْ فِي الْمَغْرِبِ، اور اس کے 6 اجزاء کو مغرب میں اللہ نے تقسیم کر دیا. الزنج والزط والحبشة والنوبة والبربر وسائر كفار العرب ومصيرهم إلى النار. کہا کہ اس سے یہ انگریز الزنج والزط یہ انگریزوں کو کہتے ہیں، انگریز ہے، اور احباش حبشی لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بربر وغیرہ یہ اس علاقے میں پائے جاتے ہیں مغرب اور تونس وغیرہ کے اندر میں. ان کو بربر کہتے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے کسی زمانے میں. اور کہا کہ عرب میں سے جو لوگ کافر ہیں وہ وَمَصِيرُهُمْ إِلَى النَّارِ، اور ان کا ٹھکانہ بھی کیا ہے؟ وَبَقِيَ مِنَ الْإِنسِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ جُزْءٌ وَاحِدٌ، اب کہا اہل توحید کا صرف ایک جز باقی رہتا ہے. فَجَزَّأَهُمْ 73 جُزْءًا، پھر وہ بھی 73 حصوں میں تقسیم ہوئے. حضور نے فرمایا کہ 73 امتی الى 73 فرقا، تو وہی 72 على خطر کا ان میں سے 72 یہ کس کے اوپر ہے؟ یعنی ڈائریکٹ جنت میں جانے والے ہیں. وهم اہل البدع والضلال، یہ اہل بدعت اور اہل ضلالت. والفرقة وفرقة ناجیة، اور ایک ہی فرقہ ناجیہ ہے، وهم اہل السنة والجماعة، اور وہ ہے اہل سنت والجماعة. وحسابهم على الله تعالی، ان سے بھی اللہ حساب لے گا. وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، اور ان میں سے جنہیں چاہے گا بخش دے گا اور جنہیں چاہے گا عذاب دے گا. تو اتنا آسان نہیں ہے. اللہ نے کتنے ضلالت اور گمراہیوں سے بچا 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 کر ہمیں اہل سنت والجماعت میں کیا کیا ہے؟ شامل کیا ہے. ہم اللہ کا اس پر جتنا بھی اللہ کا احسان مانے وہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں فَهَذَا تَفْسِيرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کیا ہے؟ رب العالمین کی تفسیر. یہ خلاصہ بیان کیا ہے جو بعض مفسرین نے عربی زبان میں قرآن کریم کی تفسیر کے اوپر. تو مجھے کچھ چیزیں اگرچہ اس میں سمجھ میں نہیں آتی ہے، مگر بہرحال قرآن کریم کو قرآن ہی سے کس طرح سے سمجھنے کی ہمارے سلف صالحین نے کوشش کی ہے، یہ ایک نمونے کے طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. بہرحال تو فرماتے ہیں الرحمن الرحیم کررہ للتعلیل علی ما سنذکرہ، فرماتے ہیں اور الرحمن الرحیم کو مکرر لائے.
سوال پیدا ہوتا ہے رحمان الرحیم سورہ فاتحہ میں مکرر تو ہے نہیں، پہلی بار آ رہا ہے، چونکہ مصنف شافعی المسلک ہے اور ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت من الفاتحہ، یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ اب جب سورہ فاتحہ کی آیت ہے تو ظاہر سی بات ہے الرحمن الرحیم یہ فاتحہ کا جز ہوا، تو اس اعتبار سے ان کے اپنے حساب سے یہ مکرر ہے، لیکن جمہور کے اعتبار سے یہ مکرر نہیں ہے، احناف کے اعتبار سے مکرر نہیں ہے، اس لیے کہ بسم اللہ جزء من المصحف ولیس جزء سورۃ، یہ سورت کا جز نہیں ہے بلکہ مصحف کا جز ہے، تو اس اعتبار سے اس کو مکرر نہیں کہا جائے گا۔ بہرحال تو مصنف نے کہا کررہ للتعلیل، کہا یہاں بھی تعلیل ہی کی غرض سے اس کو مکرر لایا گیا، علی ما سنذکرہ، کا اب کیوں مکرر لایا گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ مصنف سورہ فاتحہ کے آخر میں جن جن صفات کو اس میں ذکر کیا گیا ہے ان صفات کے اوپر تفصیل سے کلام کرنے والے ہیں، وہاں پر اس کو کیا کریں گے؟ بیان کریں گے۔ اچھا ہے، ویسے بھی لیٹ ہی ہو رہے ہیں اپنے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ قراءۃ عاصم والکسائی ویعقوب ويعضده قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقرأ الباقون ملك يوم الدين وهو المختار عند المصنف لأنه قراءة أهل الحرمين، ولقوله تعالى لمن الملك اليوم ولما فيه من التعظيم، والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملك، والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الملك۔ ایک ملک ہے اور ایک ملک ہے، اوپر ملک ہے اور نیچے ملک ہے۔ وقرئ ملك بالتخفيف ومالك بلفظ العمل، ومالكا بالنصب على المدح أو الحال، ومالكا بالرفع منونا ومضافا على أنه خبر مبتدأ محذوف، وملك مضاف بالرفع والنصب، ويوم الدين ويوم الجزاء۔ اب سب سے پہلے تو مصنف مالک میں قراءتوں کو بیان کر رہے ہیں، چونکہ امام بیضاوی کو ان میں قراءت سے مناسبت زیادہ ہے، اس مناسبت سے وہ کسی بھی لفظ میں قراءت متواترہ کے ساتھ ساتھ قراءت شاذہ کو بیان کرتے ہیں۔ اصل میں مالک میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کی وجہ دو بنیادی چیزیں، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ملک سے ہے یا ملک سے، یہ ملک سے ہے یا ملک سے۔ پھر اس کے بعد 6 قراءتیں اس میں آتی ہیں، ملک اور ملک تینوں میں ملا، دونوں میں ملا۔ تو جو لوگ اس کو مانتے ہیں کہ یہ ملک سے، وہ اس کو کہتے ہیں مالک، وہ اس کو کہتے ہیں ملک، اور جو اس کو کہتے ہیں ملک سے تو وہ کہتے ہیں اس کو مالک۔ جو ملک سے مانتے ہیں وہ ملک پڑھتے ہیں، اور جو ملک سے مانتے ہیں وہ مالک پڑھتے ہیں۔ یہ دو اصل بنیادی وجہ ہے۔ اب مشہور قراءت تو دو ہی، ایک ہے ملک یوم الدین اور دوسری ہے مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین یہ 3 حضرات نے پڑھا، ایک تو ہے روایت حفص عن عاصم، روایت حفص عن عاصم میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں عام طور پر دنیا میں جس سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اسی لیے یہاں پر مصنف نے اسی کی طرف اشارہ کیا، قراءۃ عاصم، روایت حفص عن عاصم، تو حفص کے راوی ہے عاصم، تو قراءت عاصم میں ایک یہ ہے۔ دوسرا امام کسائی نے اس کو مالک پڑھا ہے، نحو کے امام اور قراءت کے بھی امام گزرے ہیں یہ، اور
تیسرا یعقوب نے بھی اسے کیا پڑھا ہے؟ مالک پڑھا. ان تین حضرات نے اس کو مالک پڑھا. اور ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی قراء ہیں، ابن کثیر ہے، نافع ہے، تو ان سب کے سب نے اس کو کیا پڑھا ہے؟ مالکی یوم الدین. کیا پڑھا ہے؟ مالکی یوم الدین. اچھا، یہ ہمارا قراء جو بھی اپنی قراءت کو اختیار کرتے ہیں، تو جیسا کہ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ، اس لیے کہ مجھے اندازہ تھا کہ امام بیضاوی قراءت سے بہت زیادہ تعرض کرتے ہیں، اسی لیے میں نے تفصیل کے ساتھ قراءت کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے باتیں بیان کی تھی. تو جو ہمارے قراء ہیں یہ حضرات صحابہ سے مختلف قراءتوں کو اگرچہ پڑھتے ہیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ان کے پیش نظر اس کے مقابلے میں جس قراءت کو وہ پڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی قرآن سے دلیل ہوا کرتی ہے. بغیر دلیل قرآنی کے وہ ایسا نہیں کرتے، بغیر دلیل قرآنی کے وہ ایسا کرتے نہیں. اسی لیے فرما رہے ہیں کہ وَيَعْبُدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور ان کے لیے پناہ گاہ ہے، یعنی ان کی دلیل ہے، ان کا مستدل ہے. چونکہ مصنف کو یہ قول پسند نہیں ہے، اس لیے یستدل بہ یذهب الیہ، جو مضبوط چیز ہو سکتی ہے وہ ویسا لفظ وہ لا رہے نہیں، کیونکہ ان کا اپنا مسلک اس کے برعکس ہے، جیسا کہ وہ خود بیان کریں گے کہ مصنف خود اجتہادی شان کے مالک ہے، قراءت اور تفسیر اور فقہ اور اصول فقہ تمام چیزوں کے اندر میں. اگرچہ مصنف شافعی المسلک ہے مگر بہرحال اجتہادی شان سے بے نیاز نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان کی پناہ گاہ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس، کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا. تملکو یعنی مالک ہونا، تملکو کا مطلب کیا ہے؟ مالک. تو کہا کہ یہ تینوں قراء کا کہنا یہ ہے، اور دلائل کے باب میں یہ بات ہمیشہ یاد رہے، چاہے وہ دلائل فقہا کے ہو یا قراء کے ہو یا محدثین کے ہو، تو جتنے بھی دلائل متقدمین کے یہاں پر دلائل کے ذکر کا اتنا اہتمام نہیں تھا، متاخرین نے آ کر ان کو دلائل مہیا کی. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب متقدمین کو کچھ نہیں سمجھتا؟ نہیں، متقدمین کے علم کی گہرائی، وہ مشائخ اور تلامیذہ سب ایسے تھے کہ مشائخ کو اپنے تلامیذہ کے پیش نظر دلائل کو بہت زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وہ تلامیذہ ہی ایسے ہوتے تھے کہ وہ خود ہی دلائل کو سمجھ لیا کرتے تھے کہ بھئی شیخ نے کہاں سے یہ بات کو لیا ہے. یہاں تو سب کچھ بتانے کے بعد بھی دوسرے دن پوچھو تو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہاں پر متقدمین کے یہاں پر دلائل کا ذکر نہیں ہوتا. متاخرین میں چونکہ علم کے ساتھ رغبت کم ہوتی چلی گئی، تو جب علم کے ساتھ رغبت کم ہونے لگی تو اب متاخرین نے دیکھا کہ یہ جو سامنے قوم بیٹھی ہوئی ہے اس کو تو کچھ بھی سمجھتا نہیں، اب کیا کریں گے؟ تو پھر انہوں نے ان کو دلائل بتانا کیا کیا شروع کیا، اور پھر اسی طریقے سے دلائل کتاب کی صورت میں بھی کتابوں میں بھی آنا کیا ہو گئے شروع ہو گئے. تو قرون اولا ثلاثہ اربعہ تک آپ دیکھیں گے 4 صدی ہجری تک کے جتنے متون لکھے گئے وہ دلائل کے ساتھ نہیں ہوتے، بہت کم دلائل کے ساتھ ہوں گے بھی تو بہت کم. جیسے طحاوی کو آپ دیکھ لو، شرح معانی الاثار کو وہ دلائل اتنے نہیں پیش کریں گے، احادیث کو بیان کریں گے اور چھوٹا نظر طحاوی قائم کر کے چلتے بنیں گے آگے. اس کے بعد تم سر مار کے بیٹھو اس میں نظر طحاوی کیا ہے. تو یہ متقدمین کا طریقہ تھا، کیونکہ ان کے یہاں پر دونوں فریق مخاطب اور مخاطب دونوں ایسے تھے کہ ان کو ضرورت نہیں تھی بہت زیادہ، وہ ہر ایک اشارے سے بات کو سمجھ لیا کرتے تھے. الانسان تکمیل اشارہ، وہ انسان کامل ہے. اور پھر بعد میں چل کر انسان میں ناقص ہونا شروع ہو گئے، صرف ناقصات العقل ہی نہیں رہ گئی بلکہ اس کے ساتھ ناقص المرد بھی ہو گئے.
تو اب کیا ہوا کہ دیکھا کہ استاد پڑھاتا تھا اور یہ اس کا منہ تکتے رہتے تھے، اور اگر ہمارے زمانے میں آئے ہوتے تو شاید ان کو تو پڑھاتے ہی نہیں، وہ بولتے کہ یہ قوم کو تو پڑھانے جیسا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو کم سے کم تکتی بھی تھی، یہ تو تکتی بھی نہیں ہے، یہ تو کیا کرتی ہے، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی یوں کر کے سو جائے گا، کبھی وہ دیکھے گا، کبھی نیچے کچرا گرائے گا، کبھی پیچھے کچرا گرائے گا۔ تو بہرحال تو اس لیے دلائل جو جمع کیے جاتے ہیں یہ دلائل متأخرین نے جمع کیے، تو یہ 5ویں صدی سے دلائل کے جمع کرنے کا کام کیا ہوا، شروع ہوا، اور پھر یہ پھیلتا گیا۔ 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، یہ 4-5 صدیاں ایسی رہی، اس میں اتنے دلائل کے ساتھ کتابیں لکھی گئی کہ ان دلائل کو پڑھنے، اس کو دلائل کو سمجھنے کی بات میں والوں میں سکت نہیں رہی زیادہ تر میں، کہ یہ کیا بولنا چاہتے ہیں۔ جیسے صاحب ہدایت ایسے دلائل لاتے ہیں کہ خالی ترجمہ بھی کرو تو سمجھ میں نہیں آتا کسی کو۔ تو اس طریقے سے یہ تو بہرحال ایسا نہیں، ان کے پیش نظر دلائل ہوتے تھے مگر ان کو ضرورت نہیں پڑتی۔ تو فرماتے ہیں یوم لا تملک، ہمارے قراء کے یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ کہا دیکھو قرآن کریم کی آیت کریمہ کیا کہتی ہے، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کسی نفس کا مالک ہوگا نہیں۔ کہا بس وہی مالک یوم الدین یہاں پر ہے، لہذا اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے ان لوگوں نے اس کو مالک یوم الدین پڑھا، قراء ثلاثہ نے۔ وقرأ الباقون، اور بقیہ قراء انہوں نے اس کو ملک یوم الدین پڑھا۔ وهو المختار اي عند المصنف، یہی پسندیدہ قول ہے کس کے نزدیک، مصنف کے نزدیک، لأنه قراءة اہل الحرمین، آگے ایسے ہی نہیں کہتے ہم، کہا اہل حرمین کی قراءت، اس لیے کہ ابن کثیر مکی اور نافع مدنی دونوں حضرات نے پڑھا، اس لیے انہوں نے اس کو اٹھا لیا کہ قراءۃ اہل الحرمین ہے، یہ اہل حرمین کی قراءت۔ اور تعامل اہل حرمین یہ مالکیہ کے یہاں پر مستدل ہے، تعامل اہل الحرمین یہ مالکیہ کے یہاں پر مستقل ایک مستدل ہے، یعنی اس کے ذریعے سے کہ اہل الحرمین نے اس پر عمل کیا ہے حضرات صحابہ اور تابعین کے دور میں، لہذا وہ مستدل بن جاتا ہے، اگرچہ ہمارے یہاں پر وہ مطلقاً مستدل نہیں ہے، بلکہ اگر کہیں سے اس کی تائید ہو جاتی ہے نصوص سے تو اس صورت میں وہ مستدل ہوگا۔ تو ہمارے مصنف نے فرمایا کہ لأنه قراءة اہل الحرمین، ایک دلیل تو یہ تھی، اور دوسری دلیل فرماتے ہیں وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى، دیکھو یہاں پر وَيَعْضُدُونِ کہتے ہیں، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى، اپنے موقف کو مضبوطی کے ساتھ ثابت۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ آدمی کو جب اپنے علم پر اعتماد ہوتا ہے تو اپنی بات کو یقین کے ساتھ ثابت کرتا ہے، ایسے ہی ڈھیلے انداز میں ثابت کرتا نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم، کہا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کیا فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، سورہ غافر میں، کہ آج کون بادشاہ ہے، آج کا بادشاہ، آج کی بادشاہت کس کی ہے، تو کہا کہ ملک نہیں ہے، ملک ہے، اس لیے ملک سے پڑھو تو ملک آئے گا، کیا آئے گا، ملک آئے گا۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے ملک یوم الدین پڑھا۔ ولیما فیہ من التعظیم، تیسری وجہ بیان کر رہے ہیں، ولیما فیہ من التعظیم، اور اس لیے بھی کہ مالک کے مقابلے میں ملک، اس میں تعظیم رب ذوالجلال زیادہ ہے، تعظیم رب ذوالجلال زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک تو کسی ایک چیز کا مالک ہوتا ہے، مگر ملک پورے ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، ملک جو ہوتا ہے وہ پورے ملک کا ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے۔ اب جب وہ پورے ملک کا بادشاہ ہے تو ہر ملک مالک ہے، مگر ہر مالک ملک نہیں ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر ملک، کیونکہ ملک ہے تو مالک تو ہے ہی، جب پورے ملک کا بادشاہ ہے تو ہر چیز کے اوپر اس کی ملکیت ہے، تو ملک کے ساتھ مالک شامل ہو گیا، لیکن ہر مالک یہ ملک نہیں ہے، ہر مالک یہ ملک
نہیں. تو فرماتے ہیں کہ زیادہ ابلغ یہ. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم کو بھی آج سے یہی پڑھنا شروع کر دینا چاہیے؟ نہیں پڑھ سکتے, جائز نہیں. کس نے فرما دیا؟ حضرات قرہ. اب کہیں کہ اب تک تو مفتی لوگ فتوا دیتے تھے, آج سے قاری لوگوں نے بھی فتوا دینا شروع کر دیا. حضرات قرہ بھی کہتے ہیں اور حضرات فقہا بھی کہتے ہیں کہ جس قاری کی قراءت کو آپ نے اختیار کیا, اس نے جو پڑھا وہی آپ کو پڑھنا ہے. اسی لیے حضرات قرہ کے یہاں پر یہ اصول ہے کہ آپ کسی بھی قراءت کو اسی صورت میں پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو اس قراءت کی وجوہات کا علم ہو. بغیر علم وجوہات کے آپ اس قراءت کو پڑھ بھی نہیں سکتے. اب آپ کہیں کہ ہم کو تو روایت حفص عن عاصم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں, ہم مقلد ہیں. روایت حفص عن عاصم سے ہٹ کر کچھ اور پڑھنا ہے تو پھر اب ہمیں اس قراءت کے اصول اور قواعد کو جاننا پڑے گا, کیونکہ ہم نے تواتر کے ساتھ اس کو اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے. لہذا ہمیں دلائل کو جاننے کی ضرورت نہیں, جیسا فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں اس انداز میں. پھر سوال رہتا ہے کہ جب ملک یہ ابلغ ہے تو پھر مالک کیوں پڑھے؟ ہم ملک پڑھے جب ثابت ہو گیا. ایسا نہیں. جن لوگوں نے مالک پڑھا انہوں نے بھی اس کو ابلغ ثابت کیا. وہ کیسے ابلغ ثابت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ ملک مالک ہے اور مالک ملک نہیں ہے, کہا ایسا نہیں ہے. ہر مالک بھی تو اپنی مملوکہ چیز کا ملک ہے. ہر مالک بھی تو اپنی مملوکہ چیز کا. ابھی جیسے اس چیز کا میں مالک ہوں تو اس میں کچھ بھی کر سکتا ہوں نا, تو بادشاہ جیسے ہی ہوا. پھر سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے لیکن محدود ہے. کہا نہیں ایسا نہیں, محدود نہیں. میں جن جن چیزوں کا مالک ہوں ان چیزوں کا میں ملک بھی ہوں. ان چیزوں کا میں کیا ہوں؟ ملک بھی ہوں. لہذا یہ کہنا کہ ملک بول کر مالک نہیں آ سکتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. کہ جس طریقے سے ملک بول کر مالک اس میں شامل ہے ایسے ہی مالک بول کر ملک بھی اس میں شامل ہے. مالک بول کر یہ تو بات ہوئی جو عقل کی روشنی میں کہی جا سکتی ہے. اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ چونکہ ان قراءتوں کو حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے, لہذا اگر ہم مالک بھی پڑھتے ہیں تو ہمارا پڑھنا صحیح, لأنه ثبت عن رسول اللہ. اور اگر ہم ملک بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی حضور سے ثابت ہے, اس لیے کہ حضور نے اس طرح سے پڑھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھا ہے دونوں انداز میں پڑھنے کی اجازت دی ہے. لہذا ہم اپنے علم کے لیے ان دلائل کو جانیں اور ان چیزوں کو سمجھے ایک الگ بات ہے. البتہ بہت زیادہ ترجیح اور راجح کے چکر میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں چیزیں کیا ہے؟ ثابت ہے یہ اللہ کا کلام ہے. ایک تو کلام اللہ اوپر سے لغت عربیہ, ایک تو کلام اللہ اور اوپر سے لغت عربیہ. یہ لغتی ایسی لچکدار لغت ہے کہ اس لغت کے اندر میں پڑھو. اب یہ مالک ملک کیا اس کو آپ کتنے انداز میں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کو ملک بھی پڑھا جا سکتا ہے, اس کو ملک بھی پڑھا جا سکتا ہے, اس کو ملک بھی پڑھا جا سکتا ہے, اس کو حالانکہ ایک ہی رسم الختم ہے. اسی لیے ابھی اس میں 6 قراءتیں مصنف خود آگے کیا کر رہے ہیں؟ ثابت کر رہے ہیں کہ اس کے سلسلے میں کتنی قراءتیں ہیں؟ 6 قراءتیں ہیں. تو فرماتے ہیں وهو المختار لانه قراءة اهل الحرمين لمن الملك اليوم ولما فيه من التعظيم والمالك هو المتصرف في الاعيان والمملوكة كيف يشاء كيف يشاء والمالك مالك وہ ہے هو المتصرف في الاعيان المملوكة جو اعیان مملوکہ میں تصرف کا حق رکھتا ہے. کیف یشاء جیسا بھی چاہے, من الملکی اپنی ملکیت کی اشیاء میں سے, کہ وہ جس چیز کا مالک ہوگا اس میں جو چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے. والملک هو المتصرف بالامر بالنهي وفي المأمورين من الملك اور ملک وہ ہوتا ہے جو امر اور نہی کے ذریعے سے جن چیزوں کو اپنے ملک میں جتنے بھی ماتحت ہے ان سب کو جو چاہے وہ حکم دے سکتا ہے. اب اس کے بعد مصنف تقریباً 6 قراءتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ پوریا ملک
بالتخفیف وملک بلفظ العملی. کیا مطلب کہ ایک تو اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا. کیا مطلب کہ اس کو ملک بھی پڑھا گیا. اس کو ملک بالعملی کا مطلب فعل بنا کے پڑھا گیا. اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھا گیا. اس کے بعد اس کو مالکن یوم الدین بھی پڑھا گیا. اس کو مالکن یوم الدین بھی پڑھا گیا. اس کو مالکو یوم الدین بھی پڑھا گیا. مالکو یوم الدین کو پڑھا گیا. اور اس کو مالکی یوم الدین بھی پڑھا گیا. ملکو یوم الدین بھی پڑھا گیا. تو رفع اور نصب کے اعتبار سے اس کی 6 قراءتیں دوسری بنتی ہے. جو قراءتیں 2 قراءتیں اس میں سے قراءت متواترہ ہے ملک اور مالک, اور اس کے علاوہ جو دوسری 4 قراءتیں ہیں وہ قراءت شاذہ.